ایک دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے میں گئے جو بنی حارثہ میں تھا اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے۔ حضرت سعد آئے، اپنی والدہ سے ملے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اسی قلعے میں تھی اور پردے کے احکامات تو نہیں آئے تھے، میں نے دیکھا حضرت سعد کو، وہ آ رہے ہیں ماں سے ملنے۔ زرہ پہنی ہوئی ہے، ذرا چھوٹی ہے، ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ ہاتھ باہر ہے زرہ سے تو کوئی نقصان نہ ہو، تو میں ان کی ماں کے پاس گئی۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹا جلدی جاؤ، جا کے لشکر میں شامل ہو جاؤ حضور کے ساتھ، تم بس ملاقات ہو گئی کافی ہے، جلدی جاؤ۔ ماں نے بھیج دیا، وہ چل پڑے۔ تو میں نے کہا دیکھیں ان کو کہیں ذرا زیرہ کو بڑے سائز کی پہن لیں، یہ تو ہاتھ باہر نکلے ہوئے۔ تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ عائشہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، زیرہ چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کا کوئی حکم ہے میرے بیٹے کے بارے میں تو وہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ یہ یقین تھا ان ماؤں کا۔ اب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مل کے نکلیں اور محاذ پر آ گئے، اتنے میں ایک ان کو تیر لگا گردن میں ایسی جگہ پر کہ ان کی جو رگ تھی نا، رگ اکحل، وہ کٹ گئی۔ اور وقت قریب آنے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نا 2 دعائیں اس وقت مانگی۔ کیا عجیب دعائیں تھیں۔ ایک تو یہ مانگا یا اللہ تجھے یہ معلوم ہے موت سے مجھے خوف نہیں ہے، لیکن اللہ اگر ابھی تیرے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کفار کا آخری حملہ ہے تو پھر تو مجھے موت دے دیجیے، اور اگر ابھی کفار نے اور بھی حملے کرنے تو پھر مجھے محبوب ہے کہ جو میرے محبوب کا دشمن ہو، جس نے انہیں تکلیفیں دی ہوں، وطن سے نکالا ہو، برا بھلا کہا ہو، پھر اس سے لڑنا، اس سے قتال کرنا، یہ میرا پھر محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ پھر مجھے زندگی دے دیجیے، اپنے لیے نہیں، محبوب کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ اور اس کے بعد اسی دعا میں دوسرا حصہ، یا اللہ اگر یہ کافروں کا آخری حملہ ہے، یا اللہ یہ تو ہی جانتا ہے، لیکن تب بھی اللہ اتنی درخواست میں میری قبول کر لیجئے، اتنی زندگی جو مجھے دے دیجئے کہ بنو قریظہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ بدعہدی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی، میں ان کا برا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اتنی تو مجھے مہلت دے دے۔ تو شدید زخم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ پہلی دعا کیا تھی کہ کافروں کا آخری ہی حملہ ہو، اور واقعتاً یہ کافروں کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد کافر مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے۔ اس غزوہ خندق میں جب یہ بیمار ہوئے تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک بہت خاص پروٹوکول کا خیال فرمایا۔ سردار تھے، بڑے درجے والے تھے، عاشقین میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ان کے لیے خیمہ لگوایا کہ مسجد میں رہیں، میری ملاقات رہے، میں عیادت کرتا رہوں، ملتا رہوں۔ تو یہ ان کا ایک خاص اکرام کروایا۔ اور مسجد نبوی میں جو ان کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی، اس کے صحن میں ان کی باقاعدہ سرجری کی گئی۔ سب سے پہلی سرجری کس نے کی تھی؟ یہ خاتون صحابی ہیں حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ سرجری کی، لیکن یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اللہ کا حکم نہیں تھا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں نا۔ تو سب سے پہلی سرجری جو ہے ان کی گئی مسجد نبوی شریف میں۔ جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، یہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ ان لوگوں کی اپنی تعداد تقریباً 700 تھی، اور یہ لڑائی میدانی لڑائی نہیں تھی، وہ اپنے قلعوں کے اندر بند تھے۔ ان کے قلعے بہت مضبوط تھے اور خوراک ان کے پاس بہت وافر موجود تھی، ان کو 1 سال بھی غالباً کسی طریقے سے کوئی مسئلے کی پریشانی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، اور 20-22 دن کا جو محاصرہ رہا، اس دوران ان کے پھر جو ہے نا وہ دل بیٹھ گئے۔ تو کئی دن یہ سلسلہ رہا، اور اس کے بعد یہودیوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد اوس والوں نے کہا، جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا اوس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں ان کو چھوڑ دیا تھا اور خزرج والوں کی بات کو مانا تھا، تو یہاں ہمیں کچھ موقع دیا جائے کہ یہ ہمارے حلیف رہے، ہم ان کے ساتھ کچھ اکرام کا معاملہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ہی سردار سعد ابن معاذ جو ان کے بارے میں فیصلہ کریں وہ سب کا فیصلہ؟ تو جی ہمیں بہت خوشی سے قبول ہے۔ یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا فیصلہ حضور نہ کریں، ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ ہی کریں۔ نبی علیہ السلام نے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آگے حکم بنایا
تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیا جو پہلے تورات میں بھی آ چکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ان کی مسلسل غداریاں ایسی ہیں کہ جو ان کے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو لڑ سکتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور تمام مال و اسباب زمینیں جو ہیں ان کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ یہ آپ نے فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، یا اللہ، زخمی تھے اور تکلیف میں تھے، تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ واقعی آخری حملہ ہے کافروں کا جو جا چکے ہیں، بس اللہ مجھے موت دے دے، اور میں بنو قریظہ کا انجام بھی دیکھ چکا ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو جیسے انہوں نے یہ دعا کی، ان کا زخم جاری ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بارے میں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں آتا ہے۔ ہاں، ایک اور بات، ان کی شہادت سے پہلے جب یہ فیصلے کے لیے آ رہے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو بلوایا کہ ان کو بھی خیمے سے بلاؤ، لے کر آؤ اور یہ فیصلہ کریں، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، قوموا الی سیدکم، کہ تم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، پکی اور مستند بات ہے۔ تو باپ کے لیے کھڑا ہونا، استاد کے لیے کھڑا ہو جانا، شیخ کے لیے کھڑا ہو جانا، بڑے بھائی کے لیے کھڑا ہو جانا، بڑوں کے لیے ادب کے لیے کھڑا ہو جانا، ان کے اکرام میں، پروٹوکول میں یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک اور روایت کو لے کر آتے ہیں، وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو تفقہ فی الدین نہیں ہوتا، بیچاروں کے پاس دین کی پوری سمجھ نہیں ہوتی، ایک بات ویسی کہہ دیتے ہیں وہ نا سمجھی میں۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دوسرے میرے لیے کھڑے ہوں، یہ جہنم میں ٹھکانہ بنائیں۔ تو دو لوگ الگ الگ ہیں نا، ایک میں چاہوں کہ میں اپنے بڑے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے بڑے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ثواب ہے، اس کا حکم ہے، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، ہم لوگ یہ چاہیں کہ لوگ میرا اکرام کریں، ہمیشہ میرے لیے کھڑے ہوں، اب یہ بات غلط ہے۔ اپنے لیے یہ سوچنا یہ الگ بات ہے، اگر کوئی کسی کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ اچھا خیر، ان کا انتقال جو ہو گیا، شہادت ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کا عرش ہلا، عرش خداوندی ہلا، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے، اور وہ ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی آسمان سے نیچے نہیں اترے تھے۔ اور نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، اگلے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، ہم نے تو آپ کو ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میرے سعد کے جنازے پہ اتنے فرشتے ہیں، زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنے بڑے عالی مرتبہ صحابی، جنازہ کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میدان جہاد میں جو زخم لگا اس سے شہادت کی موت تھی، عام موت بھی نہ تھی، اور قبر سے خوشبو بھی آئی۔ اور ہیں کون؟ صحابی اور رسول۔ یہ جتنے فضائل ہیں تھوڑے تو نہیں ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ اتنے فضائل کے باوجود بعد میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا کہ اگر زختہ قبر کسی کو پیش نہ آنا ہوتا تو میرے ساتھ کو نہ آتا۔ زختہ قبر کیا ہے؟ جب مردہ اندر جاتا ہے تو قبر اس کو بھینچتی ہے ہر ایک کو، کہ اگر کسی کو نہ آنا ہوتا تو میرے ساتھ کو نہ آتا۔ ہے جی لرزا دینے والی بات، لیکن ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں، آج آنے والی فجر بھی ہم میں سے اکثر نے نہیں پڑھنی، یا کئیوں نے نہیں پڑھنی۔ اتنے تو پتھر ہم ہو چکے ہیں نا، اتنے تو دل مردہ ہمارے ہو چکے ہیں۔ صحابی رسول کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ زختہ قبر ان کو بھی آئے۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اب یہ زختہ قبر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، تاکہ اس سے کوئی شیطان منفی تاثر ہمارے اندر نہ پیدا کرے۔ یہ جو دبانا ہے نا،
یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سر کا دبانا اور ایک ہوتا ہے گلے کا دبانا۔ سر کے دبانے سے راحت ہوتی ہے اور گلا دبانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ دبانا ایک طرح کا نہیں ہوتا، مختلف طریقوں کا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چور ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، ڈاکو کوئی مجرم ہے، پیچھے سے کوئی پولیس والا آیا اور دوڑتے ہوئے جا کے اس نے اس کو پکڑ لیا اور دبایا، تو یہ بھی دبانا ہے نا۔ اب جس کو دبایا جا رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک اور بھی دبانا ہے، وہ کیا؟ آپ جا رہے ہیں، اچانک آپ کو پرانا ایک دوست نظر آیا، وہ 10 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، بڑا پیارا دوست تھا، آپ گئے جا کے پیچھے سے اسے دبایا، اس نے بھی آپ کو دیکھا، اس نے آپ کو دبایا۔ دبانا تو یہ بھی ہے، لیکن اس مجرم کا دبانا جس کو پولیس دبا رہی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، وہ دبانا کچھ اور ہے اور یہ دبانا کچھ اور ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی قبر دبائے گی، لیکن وہ دبانا دوستوں کے دبانے کی مانند، سر درد کے دبانے کی مانند ہوگا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے پھر مجرموں کے دبانے کی طرح دبانا ہوگا۔ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں ذرا غور کریں۔ تو ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، خالی وائرل کرنے سے ہمارا کام نہیں بننا کہ جی فلانی جگہ پہ وہ ایک بات آ گئی ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو وائرل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔